بادشاہ ایران جو ہے انہوں نے ایک صحابہ کی جماعت بھیجی ایران کو دعوت دینے کے لیے. اس میں نعمان بن مقرن ہے، فرات بن حیان ہے، حنظلہ بن ربیع ہے، طارد بن حاجب ہے، اشعث بن قیس ہے، یہ سارے حضرات کے نام ہیں. مقصد یدعون رستم الی اللہ عز وجل، اللہ کی طرف رستم کو دعوت دینے تھے. جب وہ پہنچے تو رستم نے سوال کیا ما اقدامکم، تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ ہم پرشین امپائر ہمارے تابع ہے یمن، اور یمن کے تم غلام ہو، غلاموں کے غلام، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا جینا لمعود اللہ یانا اخذ بلادکم وصبی نسائکم وابنائکم واخذ اموالکم ونحن علی یقین من ذالک. انہوں نے جواب دیا دیکھیے ہم اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہماری بات نہیں مانی تو تمہارا ملک ہمارے قدموں میں ہوگا، تمہارے مال ہمارے ٹھوکروں میں ہوں گی، تمہاری عورتیں بچے ہمارے غلام ہوں گے، اور ہمیں یقین ہے اس بات پر. وقد رأى رستم فی منامہ کأن ملک نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدفعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ جب کسی حالات کو بنانا چاہتا ہے تو اس کا اسباب بھی پیدا کرتے ہیں. بس انہی دنوں میں رستم نے خواب دیکھا تھا، خواب بھی دیکھا تھا کہ ملک نزل، آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے ایران کے ہتھیار جتنے تھے اس زمانے میں، تلواریں یا جو ہتھیار تھے، اس پر مہر لگا دی، تالا لگا دیا، اور چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور حضور نے چابی حضرت عمر کو دے دی. یہ خواب رستم نے سپہ سالار ایران کے دیکھا. تعبیر صاف ہے. قال سیف شیوخ لما تباجہ الجیشان بعث رستم الی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یعبس الیہ برجل عاقل عالم بمسألہ عنہ. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رستم نے حضرت سعد جو امیر تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، کہا کہ ایک عالم اور سمجھدار آدمی بھیجو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے صلح کی بات کرنی چاہتے ہیں. انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیج دیا. اب جب وہ تشریف لائے تو رستم کہنے لگا انکم جیراننا کنا نحسن الیکم ونکف الاذی عنکم، دیکھو تم ہمارے پڑوسی ہو، بہت اچھا ہم نے تم پر، بڑے احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں، تمہاری تکلیفوں کو دور کیا، فرجعوا، واپس چل جاؤ. لا نمنع تجارتکم الدخول، ہاں تجارت کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے کسی کام کے لیے آنا تو آ سکتے ہو. حضرت مغیرہ نے جواب دیا انا لیس طلبنا الدنیا، ہم دنیا کے طلب میں نہیں نکلے ہیں، انما ہمنا وطلبنا الآخرہ، ہم تو آخرت کے طلب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور ہمارے رسول نے فرمایا انی قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدینی، میں نے صحابہ کے گروپ کو مسلط کر دیا، غالب کر دیا ہر اس قوم اور ملک پر جو اسلام کے قریب نہ آئے، قبول نہ کرے. مجل لهم الغلبہ ما داموا مقرون بھی، جب تک وہ اسلام پر چلتے رہیں گے، اسلام کے احکامات پر، ان کو غلبہ حاصل ہوتا رہے گا. یہ دین حق ہے. لا یرغب عنہ احد الا ذلہ، جو بھی دین حق سے منہ موڑے گا اے دنیا کے انسانوں وہ ذلیل ہو کر رہے گا، ولا اور جو اس کو اختیار کرے گا وہ عزت پا کر رہے گا. تو رستم نے پوچھا کہ بھائی تمہاری دعوت کیا ہے، کیا کہتے ہو تم؟ تو فرمایا ام معمودہ الذی لا یصلح شیء من الا بہ فشہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ والاقرار بما جاء بہ من عند اللہ، کہ اس کا بنیادی ستون جس کے بغیر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس کو ماننا. تو کہنے لگے یہ تو بہت اچھی چیز ہے. پھر اس نے کہا کہ اور کچھ؟ تو یہ فرمایا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت اللہ، ہمارا مقصد انسانوں کو دنیا کے انسانوں کے غلامی سے، بادشاہوں کی اور سلطنتوں کی اور امریکہ کی اور رشیا کی، دنیا کی، نکالنا اور اللہ کی عبادت میں داخل کرنا ہے. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے. زد اس پر پڑتی تھی اس لیے کہا یہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اور کیا؟ فرمایا الناس بنو آدم فہم اخوۃ لأب و ام، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ بھائی بہن ہیں رشتے میں. ساری دنیا کے انسان ان کو غلام بنا کر رکھنا، ان پر ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے. پھر رستم نے کہا ارایت ان دخلنا فی دینکم ترجعون عن بلادنا، یہ بتاؤ اگر ہم تمہاری بات مان لیں اسلام کی، تم چلے جاؤ گے واپس؟ یہ واللہ ثم لا نقرب بلادکم، خدا کی قسم پر تمہارے شہر اور تمہارے ملک کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اللہ تجارت وغیرہ میں آئیں وہ الگ بات ہے. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے.
جب حضرت مغیرہ واپس ہوئے تو رستم نے اپنے ایران کے بڑے بڑے رؤسا سردار اراکین سلطنت کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کتنی اچھی بات یہ کرتا تھا، کیا حرج ہم اس کی بات مان لیں۔ وہ بڑے ناراض ہوئے اور کہیں گے یہ ان کے لباس کیسا ہے، یہ بدو عرب ان کی بات ہم مان لیں، انکار کیا۔ اس کے بعد میں رستم نے دوسرے دن پھر حضرت سعد کو کہا کہ بھئی تمہارا جو سفیر آیا تھا بات کرنے کے لیے، بڑے سخت آدمی تھے، ذرا اور آدمی بھیجیں، ذرا نرمی سے بات کرے، تو ربیع ابن عامر کو بھیجا۔ فدخل علیہ وقد زینہ مجالسہ بالنمارق المزاحبہ۔ حضرت ربیع بن عامر ایک معمولی صحابی ہے، ہم سے تو کروڑوں گنا اچھے تھے، صحابہ میں معمولی چھوٹے درجے صحابی، تو انہوں نے ایسا شاندار دربار سے بالنمارق المزاحبہ، سنہرے سونے کے تاروں والے تکیے، زرابیل حریر اور ریشم اور مخمل کے گالیچے بچھائے ہوئے زمین پر، اظہر الیواقیت اور موتی اور ہیرے اور جوہرات، علیہ تاج ہو، کئی من کا تاج زنجیر میں لٹکتا تھا، اس کے نیچے یہ بیٹھ جاتا تھا کرسی پر۔ وہ خوب اچھی طرح پر زینت کے ساتھ متاثر کر دے، عظمت ڈال دے کہ ہم اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اور سونے کے تخت پر بیٹھا۔ حضرت ربیع کا یہ حال ہے کہ بثیاب صفیفۃ، ایک معمولی کپڑے پھٹے پرانے، سیفین، چھوٹی سی تلوار، اور کھچر، گھوڑا بھی نہیں ملا، کھچر جو گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں ہوتا ہے، تراسین قصیرۃ لم یزل راکبھا حتی داس بہا ثم نزل وربط ببعض تلک الوسائد۔ وہ چل رہے ہیں، اپنے نیزے تھے، اب کھچر کی ٹانگ اٹک رہی ہے، مخمل اتنا اونچا اونچا، تو اس کو پھاڑ کے نکال رہے ہیں راستہ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد میں اس کو پھاڑتے وہاں تک گئے، ایک تکیہ جو سادہ ہوتا لمبا سا باش، اس کو سوراخ کر کے نیزے سے اپنے گدھے کو یا کھچر کو باندھ دیا۔ جب وہ آنے لگے دروازے پر کہا گیا تو صلاح کا اپنا ہتھیار ہی رکھو، فرمایا ان لم آتیکم انما جئتکم حین دعوتمونی، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے، اس لیے اسی طرح جاؤں گا، اور نہیں یہ واپس چلا۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ اب آیا، بتلائیے کیا کہنا ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت ربیع نے فرمایا اللہ یبتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ کا ہر امتی کہہ سکتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں، من ضیق الدنیا الی سعۃ، دنیا کے تنگیوں سے نکال کر دنیا کو وسعت میں داخل کریں، اور دنیا کے ظلم والے طریقوں سے، ظلم والے جتنے طریقے ہیں دنیا میں، ان سے نکال کے اسلام کے عدل میں داخل کریں۔ اور اللہ نے وہ دین ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس پر آ جائیں تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو ہماری بات مان لے گا ہم واپس چل جائیں گے، ہاں جو انکار کرے گا تو پھر ہم لڑیں گے یہاں تک اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ رستم نے کہا ما موعود اللہ، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا الجنت لمن مات علی قتال من ابا والظفر لمن بقا، جو آدمی انکار کرے گا، خدا کو نہیں مانے گا، اس سے لڑتے ہوئے اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ، اور جو باقی رہے گا وہ کامیاب ہوگا، مظفر، ظفر کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے سن لی، فَهَلْ لَكُمْ أَن تُؤَخِّرُوا هَٰذَا الْأَمْرَ حَتَّىٰ تَنظُرُوا فِيهِ نَنظُرُ، کیا کچھ مہلت دو، ہم تمہارے بات پر غور کریں گے، پارلیمنٹ کو بٹھائیں گے، اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ قال نعم کم احب الیکم یوم یومین، کہیے کتنے دن چاہیے، ایک دو؟ کہنا نہیں، حتیٰ نقاتب اہل رائے نا و روسا کا، ہم اہل رائے کو لکھیں گے، قوم کے روسا کو لکھیں گے، پھر تاریخ مقرر کریں گے، پھر پارلیمنٹ بیٹھے گی، اسمبلی۔ تو حضرت ربیع نے کہا ما سن لنا رسول اللہ ان نؤخر العادہ عند اللقاء اکثر من ثلاث، حضور نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے جب دشمن آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے تو پھر اسے 3 دن سے زیادہ مہلت مت دو، بس 3 دن کی مہلت، اس سے کم نہیں۔ جب ایسی دو ٹوک بات کر رہے ہیں، ایک صحابی ربیع بن عامر، رستم نے کہا اسیدہم انت، کیا تم ان کا آقا ہو، تم ان کا سردار ہو، امیر المومنین ہو؟ تو حضرت ربیع نے کہا لا ولکن المسلمون کالجسد واحد یجور ادناہم علی اعلاہم، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کوئی چھوڑا پڑا نہیں ہوتا۔ ہمارا امیر المومن بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے، وہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ تو رستم نے اپنے قوم کے رؤسا کو جمع کیا، سرداروں کو، اراکین سلطنت کو، وزراء کو، منسٹروں کو، اور کہنے لگا کیا تم نے حل رائے تم قط،
आज़ब अर्जह मिन कलाम हाज़ा रजूल, इस आदमी से बढ़कर कोई अच्छी बात सुनी है? इतनी ज़्यादा उम्दा बात, काबिल तारीफ बात। कहने लगे माज़ अल्लाह, खुदा की पनाह, तुम इस बात को अच्छा समझ रहे हो, इसकी तरफ झुक रहे हो, मायल हो रहा हो, अपना दीन को, अपना तरीके को छोड़ दो कि ये बदवी खराब लिबास, खच्चर पे बैठ कर आया, मैला कुचेला, हम आता रहा से कपड़े नहीं, कैसे थे इसके? रुस्तम ने कहा वैलकुम, तुम्हारा सत्यानाश हो। अरे कपड़ों को मत देखो, उसकी बात को देखो, कितनी ऊंची बात उसने कही है। क्योंकि अरब जो है राय और कलाम और सीरत को देखते हैं, अखलाक को, कैरेक्टर को, ज़िंदगी को, वो कपड़ों को नहीं देखते, खाने पीने को नहीं देते। उसके बाद में फिर बात आगे बढ़ी, रुस्तम ने कहा और कोई आदमी भेजो, इनसे भी बात नहीं बनी। तो तीसरे दिन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन मोहसिन को भेजा हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला ने। फिर चौथे दिन दोबारा मुग़ीरा इब्न शुअबा आए, लंबी बात थी। उसमें रुस्तम ने कहा इन्नमा मसलकुम फ़ी दुख़ूलिकुम अर्दना का मसल ज़ुबाब रअल असल फ़क़ाल मन युसिलुनी इलैह। अरे तुम अरब के बद्दू, तुम्हारी हैसियत क्या हमारे सामने? तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक मक्खी है, उसने शहद देख लिया किसी बाग में और कहने लगी कोई मुझे शहद तक पहुंचा दे, उसको 1 दिरहम दूंगी मैं। अब किसी ने पहुंचा दिया, अब वो फंस गई शहद में, तो कहती मैं कि जो मुझे निकाल दे, यतलबुल खलास फला यजिदहु, या इसके पर जो है शहद में धंस गए, चिपक गए, तो अब निकल नहीं सकी। कहने लगी जो मुझे निकालेगा उसको 4 दिरहम दूंगी, 4 रुपये दूंगी, 4 पाउंड दूंगी। तो इस तरह तुम्हारी मिसाल है, तुम हमारे यहाँ ललचा रहे हो, हमारे पास नेमतें हैं, दुनिया की बड़ी शनशात है, तुम इसलिए यहाँ पर आए हो कि ले लो, कब्जा कर लो। जिस तरह वो मक्खी फंस गई थी, तुम फंस जाओगे यहाँ पर आकर। और तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है कमसल साल बिन ज़ईफ़िन दखल फ़ी जोहरिन मिन करम, एक दुबली पतली लोमड़ी है, एक बाग में आ गई अंगूरों के। जब बाग के मालिक ने देखा उसके कमज़ोरी को, ज़ौफ़ को, फतारा का हो, तो छोड़ दिया, रहम किया, जाने दो, खाएगी, कितना खा लेगी। फलम्मा समीन, जब मोटी हो गई और अंगूर खाकर ख़राब करना शुरू किए, फजाब खशबही बस्तान अलैह बेगलमान, तो बाग का मालिक लाठी लेकर आया, डंडा लेकर आया और अपने गुलामों को लेकर आया। अब वो जिस सुराख से दाखिल हुई थी, दुबली पतली थी, निकल नहीं सकी, मोटी हो गई थी अब, तो उसे कत्ल कर दिया। तुम हमारे मुल्क में आ तो गए हो, वापस नहीं जा सकोगे। इस तरह पर यानी उन्हें मिसालें दे देकर डराने लगा। लिहाजा फिर बाद में फिर नरम होकर कहता उमर तो लकुम बेकिस्बतुम वली अमीरकुम अल्फ दीनारिन व किस्वा, हम तुम सबको शानदार लिबास देते हैं, तुम्हारी पूरी फौज के आदमियों को, और तुम्हारे अमीर को साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1000 दीनार सोने के देते हैं, वापस चल जाओ, खामों का मारे जाओगे। हज़रत मुग़ीरा ने फरमाया बाद अबाद अन्ना मुल्ककुम दाफन, अब तुम कह रहे हो अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हमने तुम्हारे मुल्कों को कमज़ोर कर दिया है, तुम्हारी इज़्ज़त को हमने खाक में मिला दिया है। याद रखो 3 दिन की मोहलत है, उसके बाद नाक रगड़ कर जलील होकर या तो जिज़िया दोगे हमें, तो फिर मुल्क तुम्हारे पास रहेगा, या इस्लाम की नेमत में आ जाओगे, या फिर देख। तो रुस्तम बड़ा ख़तरनाक अंदाज पर गज़बनाक हुआ और बहुत कहने लगा वश्तात गज़बन, और कहने लगा बस कल सबको मैं कत्ल कर दूंगा, किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब उसने ये कहा तो हज़रत मुग़ीरा ने एक लफ्ज़ का सतालम, देख लेगा तू, पता चल जाएगा क्या होता है। तो ये सहाबा के वाक़यात है कि सहाबा कराम जब निकले किसी ताकत से मुतासिर नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह से मुतासिर थे। जो खालिक से डरता है, दुनिया की हर चीज़ उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरता। आज हमारा हाल ये, चूहे तक से डरते हैं, इसलिए खालिक को पहचानते नहीं, उसकी अजमत को जानते नहीं। आज एक कुत्तों की तरह हमारा हाल हो गया। कुत्ता क्या, रोटी दिखाओ तो आएगा, डंडा दिखाओ तो भागेगा। तो हमारी हैसियत जो है, तो सहाबा कराम के वाक़यात हमें पढ़ने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, एक और वाक़या है, अखरज अब्दुल्लाह इब्न अहमद अबुल आला साइद नबी राशिद क़ाल रायतुल तन्नूखी, सईद बिन राशिद ने बयान किया है कि मैंने तन्नूखी को देखा था। तन्नूखी वो था जो रसूल हिरक़ल रसूलुल्लाह कि हिरक़ल जो रोमन अम्पायर का शंशा था, उसने हुजूर के पास अपना कासिद बना के भेजा था। फिर हुजूर ने उसको अपना कासिद बना के हिरक़ल के पास वापस भेजा। ये बहुत बूढ़ा हो गया था। हेम्स जो शहर है मुल्क शाम का, सीरिया का आज के, तो वहाँ पर वो रहता था। अब बिल्कुल मरने करीब था, बहुत
बूढ़ा हो गया था।